اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1795، اردو ترجمہ۔ سلمہ کہتے ہیں کہ میں قریب کو ملا تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے روایت کیا کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے پاس تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر آگے غنزر کی حدیث جیسی روایت بیان کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجعلنی نور، راوی کو اس میں کوئی شبہ نہیں۔ حدیث نمبر 1796، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہی مضمون جو اوپر گزرا بیان کیا، مگر منہ اور ہتھیلیاں دھونے کا ذکر نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کے پاس آئے اور اس کا بندھن کھولا، پھر دونوں وضوؤں کے درمیان کا وضو کیا، پھر اپنی خوابگاہ پر آئے اور سوئے، پھر دوسری دفعہ کھڑے ہوئے اور مشرق کے پاس آئے اور اس کا بندھن کھولا اور وضو کیا، وضو ایسا کیا کہ وہ وضو تھا، اور دعا میں یہ کہا یا اللہ بڑا کر دے میرا نور، اور وجعلنی نور کا لفظ نہیں کہا۔ حدیث نمبر 1797، اردو ترجمہ۔ قریب رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور مشرق کے پاس گئے اور اس کو جھکایا اور اس سے وضو کیا اور پانی بہت نہیں بہایا اور وضو میں کچھ کمی بھی نہیں کی، اور حدیث بیان کی، اور اس میں یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات 19 کلموں سے دعا کی۔ سلمہ نے کہا کہ مجھ سے قریب نے بیان کیے تھے، مگر مجھے اس میں سے 12 یاد رہے اور باقی بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ کر دے میرے دل میں نور، اور میری زبان میں نور، اور میرے کان میں نور، اور میرے اوپر نور، اور میرے نیچے نور، اور داہنے اور بائیں نور، اور آگے اور پیچھے نور، اور کر دے میری ذات میں نور، اور بنا دے مجھے نور۔ حدیث نمبر 1798، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سویا مسلمانوں کی ماں اور اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں، جس رات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے، کہ میں آپ کی رات کی نماز دیکھوں۔ پھر تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے باتیں کی، پھر سو رہے اور حدیث بیان کی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ پھر اٹھے اور وضو کیا اور مسواک کی۔ حدیث نمبر 1799، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، مسواک کی اور وضو کیا، اور وہ یہ آیتیں پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات سے لے کر آخر سورت تک کی، آل عمران کی۔ پھر کھڑے ہوئے اور 2 رکعت پڑھی اور اس میں بہت لمبا قیام کیا اور رکوع بھی اور سجدہ بھی، پھر سو رہے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے۔ غرض اسی طرح 3 بار کیا اور 6 رکعت پڑھی، ہر بار مسواک کرتے اور وضو کرتے اور ان آیتوں کو پڑھتے، پھر 3 رکعت وتر پڑھی اور مؤذن نے اذان دی، پھر آپ نماز کو نکلے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ یا اللہ کر دے میرے دل میں نور، اور میری زبان میں نور، اور کر دے میرے کان میں نور، اور میری آنکھ میں نور، اور میرے پیچھے نور، اور میرے آگے نور،
اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور، یا اللہ دے مجھے نور۔ حدیث نمبر 1800 اردو ترجمہ۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس رات کو رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے پاس قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے ہو کر نماز پڑھی۔ جب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا تو میں نے بھی کھڑے ہو کر مشکیزے سے وضو کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی پشت کے پیچھے سے مجھے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ میں نے سوال کیا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نفل نماز میں کیا تھا؟ تو ابن عباس نے کہا ہاں۔ حدیث نمبر 1801 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عباس نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو آپ میری خالہ میمونہ کے گھر تھے، میں نے وہ رات ان کے ساتھ گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھنے لگے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہوا تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے سے پکڑ کر اپنے دائیں طرف کر دیا۔ حدیث نمبر 1802 اردو ترجمہ۔ ابن عباس سے مذکورہ بالا حدیث اسی سند سے بھی منقول ہے۔ حدیث نمبر 1803 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1804 اردو ترجمہ۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ہلکی پڑھی تحت الوضو، پھر 2 رکعت پڑھی لمبی سے لمبی اور لمبی سے لمبی، پھر 2 رکعت اور کہ وہ ان سے کم تھیں، پھر 2 اور کہ وہ ان سے بھی کم تھیں، پھر 2 اور کہ وہ ان سے بھی کم تھیں، پھر 2 اور کہ وہ ان سے بھی کم تھیں، پھر وتر پڑھا یعنی 1 رکعت۔ یہ سب 13 رکعت ہوئیں۔ حدیث نمبر 1805 اردو ترجمہ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا اور ہم ایک گھاٹ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر تم پار ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پار اترے اور میں بھی پھر آپ پاخانے گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا اور آپ نے آ کر وضو کیا، پھر کھڑے ہو گئے اور ایک کپڑا اوڑھے نماز پڑھتے رہے جس کے داہنے کنارے کو بائیں طرف اور بائیں کو داہنی طرف ڈال دیا تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑ کے داہنی طرف کر لیا۔ حدیث نمبر 1806 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز شروع کرتے تو پہلے 2 ہلکی سی رکعت پڑھتے۔ حدیث نمبر 1807 اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی رات کی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو اپنی نماز 2 ہلکی رکعتوں سے شروع کرے۔ حدیث نمبر 1808 اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو اللہم سے آخر تک کہتے، یعنی یا اللہ سب خوبیاں تیرے ہی دیے ہیں، تو آسمان اور زمین کی روشنی ہے اور تجھی کو تعریف ہے، تو آسمان اور زمین کا تھامنے والا ہے، تجھی کو تعریف ہے، تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب کا پالنے والا ہے، تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری بات سچی ہے، تیری ملاقات سچی ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، قیامت سچ ہے۔ یا اللہ میں تیری بات مانتا ہوں، تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تیری طرف جھکتا ہوں، تیرے ساتھ ہو کر اوروں سے جھگڑتا ہوں اور تیرے ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں، سو تو میرے اگلے پچھلے چھپے کھلے گناہوں کو بخش دے
یا اللہ تو ہی میرا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حدیث نمبر 1809 اردو ترجمہ۔ ابن عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت بیان کی جو روایت ابن جریر نے بیان کی ہے۔ اس کے الفاظ مالک کی حدیث کے ساتھ متفق ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے دو لفظوں کے۔ ابن جریر نے قیام کی جگہ قیم کا لفظ استعمال کیا ہے اور معاصرت کا لفظ بولا ہے۔ ابن عینیہ کی حدیث میں کچھ باتیں زائد ہیں۔ حدیث نمبر 1810 اردو ترجمہ۔ ابن عباس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت بیان کی۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1795 سے 1810 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔